اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ تو کوئی بھی کسی سے بھی آپ سوال یہ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میرا خدا اللہ ہے۔ یعنی جو بھی ہے مسلمان، یعنی جو بھی عام مسلمان ہیں، کتنے 130 کروڑ، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا اللہ نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارا وہ خدا ہے جس سے ہم نے توقعات باندھ رکھی ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جس کی ہم بات مان رہے ہیں۔ یہ بات ذرا دونوں باتیں نوٹ کر لیں، جس کی ہم بات مان رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، اور جس سے ہم توقعات باندھ رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے۔ اچھا، ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ ہم اپنے جی کی بات مان رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی۔ ہم اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی کی بات مان رہے ہیں، جی میں آیا کوئی بات اسلام کی اچھی لگی تو لے لی۔ آپ دیکھ لیں، سارا اسلام جو ہے ہماری خواہشات کی تابع ہے۔ مرضی میں کسی کی آتی ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اور داڑھی اتنی رکھتا ہے جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ طریقہ نہیں دیکھتا وہ۔ کبھی فرینچ کٹ ہو جاتی ہے، داڑھی رکھ لی، کبھی 2 ہفتوں کی حجامت بڑی ہو جاتی ہے، نائی سے کہتے ہیں کہ خط لے لو، بس وہ داڑھی ہے۔ اس سے زیادہ داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یعنی بنیادی طور پہ آپ اپنے جی کی بات مان رہے ہیں، اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں۔ یہ ویسی ایک بات میں کروں، داڑھی تو میں نے مثال کے طور پہ کی ہے، ساری زندگی ہماری ایسی ہے۔ ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، ہماری منزل وہ ہے جو آپ کے خواب ہیں، جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹیک کیئر ہے نا، اپنے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اپنے خواہشات نفس کے لیے۔ خواہشات نفس کے لیے ہم، یعنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ خدا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کی ہم مان رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم انجانے میں کر رہے ہیں۔ اپنی عادات، اپنی مرضی، اپنی خواہش چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایک سٹائل ہے آپ کا، بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ اپنے سٹائل سے رہ رہی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ اپنی مرضی سے۔ دیکھیں، سٹائل، یہ سٹائل کو جب آپ نہیں چھوڑتے تو آپ خود اپنے خدا ہیں۔ اپنے سٹائل کو، اپنی روش کو، اپنی خواہش کو اگر آپ نہیں بدلتے اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ خود، آپ کا اپنا خواہش جو ہے، جی، خواہشات نفس، یہ آپ کا خدا ہے۔ یہ یعنی ہم سنتے تو ہیں، قرآن میں تو 2 مرتبہ بالکل واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا۔ لفظی ترجمہ ہے۔ تو ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں ملے گا، کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میرا خدا میری خواہشات نفس ہیں۔ کتنے؟ 130 کروڑ مسلمان ہیں۔ کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ میں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ زبانی طور پہ نہیں کہیں گے، عملی طور پہ ہم نے بنایا ہے۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جو، یعنی الا ما شاء ربک، جو
اللہ کے مخلص بندے ہیں، لیکن باقی ساری بس آپ دیکھیں بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بس زندگی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، بس اس کا اپنا، آپ دیکھ لیں نا، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے چھوٹوں کو دیکھ لیں، اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں، بس اس کا سٹائل جو ہے وہ اس کا اپنا ہے، زندگی گزارنے کا سٹائل اس کا اپنا ہے، بس یہ میرا سٹائل، انگلش میں کہتے ہیں نا کیا، اٹ از مائی سٹائل۔ آپ اپنا سٹائل بدلنے کے لیے آپ نے اپنی ایک روش رکھ لی ہے، اور دین آپ کی مرضی کی تابع ہے، آپ دین کے تابع نہیں ہیں، جو مرضی آئے لے لیں، نہ آپ کا کوئی رہنما ہے، نہ آپ نے کسی کو رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ آپ رہنمائی چاہتے نہیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، اللہ یہ کہ کوئی بیعت کر لے اور اپنا سٹائل چھوڑ دے، بیعت کر کے بھی اپنا سٹائل نہیں چھوڑتے، ایسے دیکھا ہے آپ نے لوگوں، بیعت کر لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم نے بیعت کر لی ہے، پھر بھی اپنا سٹائل، خدا تو وہی رہتا ہے، بھئی یہ تو میرا سٹائل ہے، میں اپنی عادات جو کہ میرے رہنما میں نہیں ہے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کیونکہ وہ میرا سٹائل ہے۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیلی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا خدا کون ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ اصل میں ہمارا خدا ہے۔ خدا وہ ہستی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کہ جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا، یہ مختصر تعریف ہے خدا کی۔ دیکھیں، معبود دو لفظ ہیں، اللہ اور معبود، لا الہ الا اللہ۔ اب الہ الگ ہستی ہے، اللہ الگ ہستی ہے، یہ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تو نام ہے اس ذات کا، بس نام ہے۔ اب ہماری کامیابی اس میں ہے، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو الہ مان لیں اور الہ واحد مان لیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو الہ واحد کا مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ الہ کا مطلب معبود وہ ہستی جس کی بات مانی جائے، اور اللہ نے انسان کی کامیابی کا طریقہ ہی یہ رکھ دیا ہے کہ تم میری بات مانو، اپنی نہ مانو۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جذبات سے بھرا ہوا ایک نفس تو ہے، لیکن تم نے اپنی بات نہیں ماننی، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ سارا دین ہے، خلاصہ ہے، اپنی چھوڑ دو، میری مانو۔ اب اپنی جب انسان چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے احکامات کو دیکھو، میرے رسول کا طریقہ دیکھ لو، اور میرے رسول کی مرضی کو لے لو، ان کی ہدایت، ان کی مرضی، ان کا عمل، خواہ وہ جس حیثیت میں بھی ہو، کوشش کرو اس کی اتباع جسے کہتے ہیں نا، محبت سے آپ تو یہ بہرحال اس کی ہم بات کریں گے اگلی مجلس میں، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کا مطلب کیا ہے۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ نے بات مان لی وہی آپ کا خدا ہے۔ یہ ہمارے یعنی ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آتی یہ بات، اور نہ ہم ایسا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب خدا اور نفس، اس میں تو کافی فرق ہے، ہمارا یہ ماننا ہے نا۔ اب خدا تو وہ ہستی ہے، معبود وہ ہستی ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے پیدا کیے۔ یہ تھوڑا سا الجھن آتی ہے نا، الجھن آ جاتی ہے، لیکن ہم اپنے نفس کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حقیقت میں وہ ہمارا معبود ہے، کیونکہ ہم اس کی مان رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم